تین گھر ایسے ہیں جن میں ہر روز اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں وہ گھر ہمیشہ سوتے وقت جھٹکے لگنا تین چیزوں کے حملے کی نشانی ہے۔ دو جگہوں پر چھینک آئے تو سمجھ جانا کہ دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، انمول باتیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا۔ یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا تو وہ بے حساب دے گا۔ وہ اللہ جو سمندروں کا مالک ہے، انسان کی آنکھ سے نکلے صرف ایک قطرے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے بیوپار کر لیا کرو۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں موجود ہے۔ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، اسے حاصل کرو اگرچہ منافق سے ہی لینی پڑے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ تمناؤں کو ترک کر دو۔ کسی مضطرب کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تین گھر ایسے ہیں جن میں ہر روز اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ پہلا وہ گھر جس میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا وہ گھر جو نمازیوں کا گھر ہوتا ہے، اور تیسرا گھر جہاں پر لوگ سچ بولتے ہیں۔ سوتے وقت آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر تین چیزوں کا حملہ ضرور ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جنات کا حملہ۔ نمبر 2، کسی کی محبت کا حملہ۔ نمبر 3، پریشانیوں کا حملہ۔ صبر اور دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، یہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ مرض گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرو۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اس گھر میں بہت جلد رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ پھاڑ کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں بکریاں پالا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج اور غم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ دو جگہوں پر چھینک آئے تو سمجھ جانا کہ دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ نمبر 1 مسجد میں، نمبر 2 خواب میں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کیا کرو کیونکہ جو اللہ کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ چھوٹے خواب دیکھنے والے بڑے معجزے نہیں کر سکتے۔
وقت اور موقع کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، ان کی قدر کریں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول پہلے کرتا ہے۔ اپنے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک کریں، یہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ علم وہ دولت ہے جو آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ حوصلہ زندگی کا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو ہر جنگ جیتنے کی طاقت دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرات کو مت روکو ورنہ اللہ تمہارا رزق روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھایا جا رہا ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں لیکن ان سے سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو شخص خود کو معاف کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی دکھ سے نکل سکتا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کے بعد انعام ملتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کے صبر اور حوصلے کا امتحان ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے دکھ سمجھتا ہے اللہ اس کے دکھوں کو مٹا دیتا ہے۔ کامیابی ان کو ملتی ہے جو مسلسل کوشش کرتے ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اپنے والدین کی خدمت میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی خوشی میں نہیں۔ خود پر یقین رکھنے والا شخص ہی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے اچھا لکھتا ہے۔ ہر عمل جو آپ آج کرتے ہیں وہ کل آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا۔ سچ بولنا مشکل ہے لیکن یہ ہمیشہ آپ کو مضبوط انسان بناتا ہے۔